الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 70 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ دعوت کی سورہ ہے، اس میں استدلال کے ساتھ ان حقائق کو واضح کیا جا رہا ہے جن کو منوانے کے لیے اللہ کے پیغمبر آتے ہیں۔ اس کے مخاطبین، جیسا کہ بار بار توجہ دلا چکا ہوں، مشرکین عرب ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ قریش مکہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو خطاب کر کے ان کو دین کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اس دعوت میں ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ اہم موضوع توحید ہے۔ ایک داعی حق کو اپنے مخاطبین کی طرف سے جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آتا ہے وہ ان کے مطالبات ہیں۔ تو اس ذیل میں یہ بات بیان کی گئی کہ ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، یعنی یہ حضرات جن کو دعوت دی جا رہی ہے، ان کو دعوت پہنچانی ہے، بات کا ابلاغ کر دینا ہے، بات کو واضح کر دینا ہے۔ اس سے زائد کی کوئی ذمہ داری دعوت دینے والوں پر نہیں ڈالی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں مانیں گے تو دعوت دینے والوں سے پوچھا جائے گا، ان کی طرف سے کوئی غلط رویہ ہوگا تو اس کے یہ ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے۔ یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ تبلیغ اور تذکیر کی ذمہ داری ہے۔ ان کا کام یہ ہے ولیکن ذکرہ، وہ یاد دہانی کر دیں۔ یہ جو لفظ یاد دہانی ہے، اس سے متعلق بھی بار بار یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید دونوں پہلوؤں سے یہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ ایک یہ کہ جن حقائق کی تعلیم انبیاء علیہ السلام دیتے ہیں وہ انسان کی فطرت میں ودیت ہے، وہ انسان کا اضطراری علم ہے، لہٰذا انبیاء علیہ السلام خود فراموش لوگوں کو یاد دلاتے ہیں کہ ذرا اپنے باطن کی طرف نگاہ دوڑاؤ، ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھو، تم پر خود واضح ہو جائے گا کہ تمہارے وجود کا مطالبہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ اس عالم کا ایک خالق ہونا چاہیے، ایک خالق ہونا چاہیے۔ اس سے زائد کا کوئی مطالبہ تمہارے باطن میں نہیں ہے۔ اس لیے یہ صرف توحید ہے جس کے ساتھ تمہارا نفس مناسبت رکھتا ہے، تو اس کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے یہی دعوت دی ہے، پہلے دن سے یہی پیغام پہنچایا ہے، اسی حقیقت کو لوگوں پر واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ تمہارا ایک ہی پروردگار ہے، ایک ہی معبود ہے، اور ایک ہی ہستی ہے کہ جس کی بادشاہی اس پوری کائنات پر قائم ہے۔ لوگ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کو بھی فراموش کر کے بعض دوسرے لوگوں کی تعلیمات کو اہمیت دے بیٹھتے ہیں، تو انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے اس وقت مسلمان قوم کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب کو دیکھے، یاد کرے کہ اس کے پیغمبر نے اسے کہاں چھوڑا تھا، ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں کی دعوت دی تھی، تو وہ چیزیں کہ جو نسل بعد نسل اس کو منتقل ہوئی ہیں، ان میں پہلے اصل حقیقت کو تلاش کر لے، پھر اس چیز کا جائزہ لے کہ جن چیزوں کو اس وقت مانا جا رہا ہے وہ کیسے پیدا ہوئی ہیں، کس طرح اس امت کے ایمانیات میں داخل ہو گئی ہیں۔ تو یہ بھی یاد دہانی ہے۔ تو یاد دہانی یا ذکرہ کا لفظ اس پہلو سے استعمال ہوا ہے اور اسی پہلو سے استعمال ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا البتہ یاد دہانی ان کا فرض ہے، اور اس فرض کے ادا کرنے کا ہدف کیا ہے؟ لعلہم یتقون، یعنی یہ ڈرنے والے ہیں، دعوت دینے والے خدا سے ڈرنے والے ہیں،
یاد دہانی اس لیے کی جائے گی کہ جن کو دعوت دی جا رہی ہے وہ بھی خدا سے ڈرنے والے بن جائیں۔ تو اس طرح گویا یہ بتا دیا کہ ذمہ داری کیا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، انہیں چھوڑو۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یعنی یہ لوگ جو تمہارے مخاطبین ہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ دین اب جو صورت اختیار کر گیا ہے ان کے ہاں، وہ بس ایک کھیل تماشا ہے، اس میں میلے ہیں، اس میں ہنگامے ہیں، اس میں تہوار ہیں۔ یہ دنیا اس سے بڑی مختلف ہے جس کی دعوت انبیاء علیہم السلام لے کے آتے ہیں۔ تو جب یہ کھیل تماشا بن گیا ہے تو انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے سب سے زیادہ رغبت انہی چیزوں کی طرف محسوس کرتا ہے۔ اس زمانے میں بھی دیکھ لیں کہ اگر کسی چیز کو آپ کھیل تماشے کی صورت دے دیں تو ایک دنیا اس کی طرف لپک کے آ جاتی ہے۔ اب اس کے مقابل میں سنجیدہ حقائق بتائے جائیں، یہ سمجھایا جائے کہ جس چیز کو تم دین سمجھ رہے ہو وہ کوئی رسوم روایات ہو سکتی ہیں لیکن اصل دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو لوگ آسانی کے ساتھ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور پھر دوسرے یہ کہ جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، یعنی دنیا کی زندگی اپنے اندر بڑی کشش رکھتی ہے، اس کے بے شمار پہلو ہیں، اس کی ہنگامہ خیزیاں ہیں، اس میں انسان چشم زدن میں کچھ پاتا ہے کچھ کھوتا ہے، تو وہ بھی پوری طرح اس کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور نتیجے کے طور پر ایک متاع غرور بن کر اس کے لیے گویا اس دنیا کی سب سے بڑی متاع بن جاتی ہے۔ یعنی وہ ہوتی تو حقیقت میں متاع غرور ہے، دھوکے کی ٹٹی ہے، لیکن انسان اسی کا اسیر ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ میں نے اس پر ایک نوٹ لکھا ہے، یہ ان کی شرارت کا اصل سبب بتایا ہے۔ یعنی یہ جو رویہ اختیار کر لیا ہے قریش نے کہ ایک ان کے اندر کی شریف النفس ہستی، ایک شریف النفس انسان جس کی سیرت اور کردار پر وہ انگلی نہیں رکھ سکتے، وہ انہیں یہ بتانے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی پروردگار ہے۔ یہ بتانے میں ظاہر ہے کہ کہیں دور دور بھی یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ اس کا کوئی مفاد اس سے وابستہ ہو سکتا ہے۔ جو دنیا اس وقت بنی ہوئی ہے اس دنیا کے ساتھ اگر مناسبت پیدا کر کے کوئی شخص اسی دنیا کی رنگینیوں کو مزید نمایاں کرنے کے لیے اٹھے گا تو لیڈر بنے گا، لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ یہ سب کچھ چھوڑ کر یہ کیا بتانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے؟ تو یہ ان کی شرارت کا اصل سبب بتایا ہے۔ یعنی یہ جو رویہ ہے ان کا کہ یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، تو اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ استاذ امام لکھتے ہیں ان کا اصلی مغالطہ یہی ہے، ان کا اصلی مغالطہ یعنی قریش مکہ کا، مشرکین عرب کا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سورہ میں جو مخاطبین ہیں ان کا اصلی مغالطہ یہی ہے کہ جب ہماری زندگی کامیاب ہے تو ہمارا رویہ بھی لازماً صحیح ہے۔ یعنی جب کامیاب زندگی ہم گزار رہے ہیں، یعنی دنیا ہمارے پاس، اقتدار ہمارے پاس، خدم و حشم ہمارے پاس، حال ہمارے پاس، مستقبل ہمارے پاس، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مانا جائے کہ نہیں نقطہ نظر دوسرے لوگوں کا صحیح ہے؟ یہ جو دنیا ہے یہ اسی طرح ہمیشہ مقابل میں آتی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو توجہ دلائی کہ جو ہستی اس دعوت کو لے کے اٹھی ہے اس کی دعوت ہے کیا؟ یعنی یہ کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے۔ اس زمانے میں بھی دیکھ لیجئے فرقے ہیں، گروہ ہیں، ان کی جماعت بندیاں ہیں، بڑی جماعتیں بھی ہیں، چھوٹی جماعتیں بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس وقت جو مذہبی فکر ہے اسی کا علمبردار بن کے اٹھ کھڑا ہوگا تو سارا اقتدار اس کے لیے ہے، ساری قوتیں اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔
اگر وہ ایسا باصلاحیت ہے کہ وہ ان کے لیے ایک رہنما کا کردار ادا کر سکے تو یہ بہت آسان چیز ہے کہ اسی کو لے کے اٹھ کھڑا ہو۔ لیکن جب کوئی خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ تم جس مذہبی فکر پر اس وقت کھڑے ہو یہ ایک انسانی کام ہے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اس میں بہت سی چیزیں ایسی داخل ہو گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کا منشا نہیں ہے، وہ اس سارے مذہبی فکر کا جو خیر ہے اس کی تحسین بھی کرتا ہے لیکن بعض چیزوں کی طرف توجہ بھی دلاتا ہے، تو یہ گھاٹے کا سودا ہے دنیا کے اعتبار سے، اس کے ساتھ کوئی مفادات وابستہ نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ مخاطبین اس کے مقابل میں بھی وہی رویہ اختیار کرتے ہیں جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ دعوت یہ کیا چیز ہے، ادارے ہمارے، افراد ہمارے، قوت ہماری، لوگ ہمارے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کہتے رہے ہیں، اس طرح کے تفردات کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ یہ وہ رویہ ہے کہ جو یہاں سے بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، وہ اصل میں دنیا میں جو نتائج نکل چکے ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے تقابل کر کے ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہی صورتحال پیغمبروں کو بھی پیش آتی ہے۔ ان کا اصلی مغالطہ یہی ہے کہ جب ہماری زندگی کامیاب ہے تو ہمارا رویہ بھی لازماً صحیح ہے۔ وہ اسی دنیا کی زندگی کو کل کی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، اور یہ زندگی چونکہ جزا و سزا کے اصول پر نہیں چل رہی ہے بلکہ امتحان و آزمائش کے اصول پر چل رہی ہے۔ یہاں حق کے ساتھ خدا نے باطل کو بھی ڈیل دے رکھی ہے، اس وجہ سے وہ اپنی خواہشوں کی پیروی میں باطل ہی کو اپنا دین بنا بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی اور یہی رویہ صحیح ہے، اور قرآن ان کو جس انجام سے خبردار کر رہا ہے وہ محض ایک موہوم ڈراوا ہے۔ یعنی وہ جو زندگی اس وقت دیکھتے ہیں وہی ان کا خیال ہے کہ کل بھی ہوگی، یعنی آج اگر ہم کامیاب ہیں تو کل بھی کامیاب ہوں گے، اور اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی آخرت ہے تو جب ہمارے حق میں یہاں فیصلہ ہوا ہے تو وہاں بھی فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، جب یہاں برتری ہمیں حاصل ہے تو وہاں بھی برتری ہمیں حاصل ہوگی، جب کامیابی نے یہاں ہمارے قدم چومے ہیں تو وہاں بھی چومے گی۔ تو گویا وہ اسی دنیا کی زندگی کو آگے کی زندگی بھی سمجھ بیٹھے ہیں، اسی پر قیاس کر کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں کامیاب ہے، تو یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کامیابی کی زندگی نہیں ہے، ان کی بات صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا وذر الذین، انہیں چھوڑو، وذکر بہ، اور اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرتے رہو۔ یہ بہت جگہوں پر مضمون آیا ہے، یعنی اصرار ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یاد دہانی کا ذریعہ اسی قرآن کو بنایا جائے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی ہے، یہی بات قیامت تک کے لیے سب لوگوں کو بتائی گئی ہے کہ یہ قرآن اس طرح کی کتاب ہے کہ یہ صرف دین کے یا ہدایت کے مشمولات کو بیان نہیں کرتی، یعنی یوں نہیں ہے کہ اس میں کوئی 5-7 صفحوں میں توحید بیان کر دی گئی ہے، کوئی 2-4 صفحوں میں احکام بیان کر دیے گئے ہیں، یہ ایمانیات کا باب ہے، یہ شریعت کا باب ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی یہ محض دین کے کانٹینٹ کو بیان کرنے والی کتاب نہیں، بلکہ یہ لوگوں کو جھنجھوڑنے، لوگوں کو بیدار کرنے، لوگوں کو خبردار کرنے کی کتاب بنائی گئی ہے۔ اس میں ہدایت کا جو کانٹینٹ ہے وہ اس کے اندر آتا ہے، تو اس وجہ سے یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ قیامت تک اب نہ اپنے واعظ کہے جائیں، نہ لوگوں کو قصے سنا کر تقریریں کی جائیں، نہ ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے کہانیاں بتائی جائیں، بلکہ یہ قرآن سنایا جائے، اس کو تذکیر کا ذریعہ بنایا جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اب نذیر ہے، اور قرآن کہتا ہے نذیر للعالمین، ساری دنیا کے لیے یہی نذیر ہے۔ نذیر یعنی خبردار کرنے والا، اس کو بھیجا گیا ہے، اور جب کوئی شخص اٹھے تو دعوت کی بنیاد اسی کو بننا چاہیے۔ یہ تبلیغی اجتماعات میں پڑھ کے سنایا جائے، اس کی تلاوت مسجدوں میں کی جائے، اس کا ترجمہ محفلوں میں اٹھ کر لوگوں کو بتایا جائے، یہ عام کیا جائے، یہ غیر مسلموں کے ہاتھ پہ دیا جائے،
یہ دنیا کے ہر فرد کے دروازے پر دستک دے کر اس تک پہنچا دیا جائے، اس کے تراجم دنیا کی ہر زبان میں کیا جائے۔ دعوت یہ ہے، وہ لوگ جو اس دعوت کو سن کر اس کے قریب آئیں گے، جن کا رویہ مثبت ہوگا، علماء کا کام ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے وَذَکِّرْ بِہِ، اور اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرتے رہو۔ یہ عام سی بات نہیں ہے، اگر آپ غور کریں گے تو ہمارے ہاں کے سارے وعظ و ارشاد اور تبلیغ و دعوت کے کام کا بنیادی نقص یہی ہے کہ اس میں قرآن ذریعہ تذکیر، ذریعہ دعوت، ذریعہ انذار نہیں بنایا گیا۔ یہی بنیادی بات ہے۔ وَذَکِّرْ بِہِ، اور اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرتے رہو، ان تبصل نفس بما کسبت، کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کی پیدائش میں ہلاکت کے حوالے نہ کر دیا جائے، کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے نہ کر دیا جائے۔ یہ وہی بات ہے، مثبت طریقے سے پیچھے بیان کی گئی کہ یاد دہانی تمہارا فرض ہے، اور اس کا ہدف یہ ہے کہ تمہارے مخاطبین خدا سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اور یہاں اسی کو منفی پہلو سے بیان کیا کہ اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرتے رہو کہ کوئی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال لے، یعنی وہ اپنے مذمومات کا اسیر ہو کر، اپنے تصورات کی گرفت میں زندگی بسر کر کے، جو اس نے ارد گرد سے سن رکھا ہے اسی کو دین سمجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ تو اس قرآن کے ذریعے سے اسے حقائق بتاؤ، اس لیے کہ یہی کسوٹی ہے، یہی فیصلہ ہے، یہی خدا کا نازل کردہ حکم ہے، یہ اس کو بتاؤ۔ اس پر ایک چھوٹا سا نوٹ ہے، اصل میں ان تبصل نفسن کے الفاظ آئے ہیں، ان سے پہلے مخافتن یا اس کے ہمانی کوئی دوسرا لفظ ان میں عربیت کے قاعدے سے حذف ہو گیا ہے۔ یہ طالب علموں کو توجہ دلائی ہے کہ ان تبصلہ سے پہلے مخافت ان تبصلہ کی تالیف ہے، لہٰذا ترجمہ اس کے لحاظ سے کیا گیا ہے کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے نہ کر دیا جائے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور وہ بھی اس حال میں کہ اللہ کے آگے نہ اس کا کوئی حامی و مددگار ہو اور نہ سفارش کرنے والا۔ یعنی وہ جو ہلاکت ہے جس کا فیصلہ قیامت میں ہونا ہے، اس کی تصویر کھینچی ہے کہ وہاں فیصلہ ہو رہا ہوگا تو دنیا میں انسان اپنے لیے جو کچھ بھی سمجھتا ہے کہ اس کے کام آ جائے گا، وہ سب وہاں کام نہیں آ سکے گا، کوئی چیز بھی کام نہیں آ سکے گی۔ اور وہ بھی اس حال میں کہ اللہ کے آگے نہ اس کا کوئی حامی و مددگار ہو اور نہ سفارش کرنے والا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ معاوضہ بھی دے تو اس سے قبول نہ کیا جائے۔ یعنی ہر معاوضہ پیش کر دے، اور اگر ہر معاوضہ بھی دے تو اس سے قبول نہ کیا جائے، یہ بھی لے لیجئے، وہ بھی لے لیجئے، اگر اس وقت اس کے پاس اس عالم کی دولت بھی ہو اور وہ پیش کر دے تو اس بارگاہ میں اس کی قبولیت کا کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ہی چیز ہے جس کو وہاں قبول ہونا ہے، یہ کہ انسان نے حقائق کے ماننے کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا، اور جب وہ حقائق اس پر واضح ہو گئے تو ان پر عمل کے لیے اس نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ یہی ہے جو وہاں پیش کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ لوگ کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ صحیح بات نہیں سنیں گے، جو صرف کیڑے تلاش کرتے ہیں، جو صرف خامیاں ڈھونڈتے ہیں، جنہیں صرف اعتراض سے دلچسپی ہے، اصل بات کیا ہے، کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے، کیا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اس میں حق کیا ہے، اور اگر ان کے نزدیک کوئی چیز باطل ہے تو اس کی استدلال کی نوعیت کیا ہے، یہ ان کی دلچسپی کی چیز نہیں ہے۔ تو جب ان کے کرتوت یہ ہیں اور اس کے ساتھ ان کے رویے، ان کا طرز عمل، جو کچھ ان کی زندگی ہے، تو پھر ہلاکت کے حوالے اور کس کو ہونا ہے؟ انہی کو ہونا ہے۔ ارشاد ہوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، جس کفر کا یہ ارتکاب کرتے رہے ہیں
اس کی پاداش میں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور ایک دردناک عذاب ہے جس کفر کا یہ ارتکاب کرتے رہے ہیں۔ یہ کون سا کفر ہے؟ یعنی جب بات سمجھ میں آ گئی اور جانتے بوجھتے اس کو ماننے سے انکار کر دیا گیا، جب انکار کے لیے استدلال نہیں، کبھی اس بزرگ کو پیش کر دیا، کبھی اپنی قوم کو پیش کر دیا، کبھی ماضی کی جمعیتوں کو پیش کر دیا، کبھی آباء و اجداد کو پیش کر دیا۔ یعنی جب آدمی دیانتداری کے ساتھ کسی چیز کو نہیں سمجھتا تو وہ استدلال کرتا ہے، وہ دلیل کا جائزہ لیتا ہے، وہ سوال بھی اسی کے لحاظ سے کرتا ہے۔ لیکن جب وہ بزرگوں کی جمعیتوں کو، ماضی کو، حال کو، اپنی قوت کو، اپنی شوکت کو اور اپنے آباء و اجداد کو پیش کرتا ہے تو یہ اپنی ذات میں وہ بنائے استدلال ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے حق کے مقابلے میں۔ تو جب آدمی یہ کرتا ہوا نظر آ جائے اور پھر حقائق کا انکار کرے تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پھر جانتے بوجھتے انکار کرنے کے معاملے کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ جس کفر کا یہ ارتکاب کرتے رہے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور ایک دردناک عذاب ہے۔ اس پر بھی میں نے لکھا ہے، اصل الفاظ ہے لہم شراب من حمیم و عذاب علیم، یعنی پہلی ضیافت مائع حمیم سے ہوگی۔ یہاں دو چیزیں کہی ہے، کھولتا ہوا پانی اور ایک دردناک عذاب۔ تو پہلی ضیافت کیا ہے؟ مائع حمیم، کھولتا ہوا پانی، پھر عذاب علیم کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ سورہ واقعہ کی آیت 93 میں قرآن نے اس کی تصریح کر دی ہے۔ یعنی یہاں پر تو صرف معطوف علیہ کے طریقے کے اوپر اس ارتقاء کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پہلے یہ پھر وہ، یہ پہلے کب یہ اور بعد میں کب وہ، اس کو سورہ واقعہ میں کھول دیا ہے۔ اور وہ کیا کھولا ہے کہ جب جائیں گے تو پہلی ضیافت یہ ہوگی اور پھر اس کے بعد ایک دردناک عذاب ہے جس میں ان کو رہنا ہے جب تک ان کا پروردگار چاہے گا۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد علی اعقابنا بعد اذ ہدانا اللہ، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کے سوا انہیں پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ یعنی کیا تقابل ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی خداوند ہے، آؤ سب مل کے اس کو پکاریں، آؤ سب مل کے اس کی بادشاہی کی گواہی دیں، آؤ سب مل کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے مقابل میں یہ لوگ کیا پیش کر رہے ہیں؟ یہ ان کے مذمومات، یہ ان کے ذہنی تصورات، یہ ان کی خواہشیں اور ان خواہشوں کا ان پتھروں کی صورت میں مجسم کر دینا، کیا چیز پیش کر رہے ہیں؟ یعنی یہ معبود جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں، خواہ وہ فرشتے ہیں، خواہ وہ جنات ہیں، خواہ وہ قبروں میں پڑے ہوئے انسان ہیں، ان کی خدا کے مقابلے میں حیثیت ہی کیا ہے؟ کیا وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ کسی کو اپنی مرضی سے نفع پہنچا دیں یا کسی کو نقصان پہنچا دیں؟ ان سے پوچھو کہ ہم اللہ کے سوا انہیں پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ اس پر میں نے لکھا ہے جن چیزوں کے نفع و نقصان کی نفی کی گئی ہے ان کے لیے اصل میں لفظ ما آیا ہے، یہ ان کی تحقیر پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی عربی زبان میں یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ من لا ینفعنا، یہ کہا گیا ہے ما لا ینفعنا۔ تو اس میں جو اسلوب کی تبدیلی ہے وہ اصل میں تحقیر کے مضمون کو اپنے اندر لیا کہ یہ بے حقیقت، یہ بے مایا، یہ جن کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، ان کو اٹھا کے خدا کے مقابل میں کھڑا کرتے ہو اور ہماری دعوت جو توحید کی دعوت ہے اس کے مقابل میں انہیں پیش کر رہے ہو۔ ان سے پوچھو کہ ہم اللہ کے سوا انہیں پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور اس کے بعد بھی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بخش دی ہے، بعد از ہدان اللہ، کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، یعنی خدا نے ہمیں ہدایت دی، ہم نکل آئے اس صورتحال سے، ہم پر واضح ہو گیا کہ ایک ہی خداوند ہے جس کی حکومت اس کائنات پر قائم ہے، وہی ہے جس سے مدد مانگنی ہے، وہی ہے جس سے دعائیں کرنی ہیں، وہی ہے کہ جو سب کی سنتا ہے۔
ہم پر تو یہ بات واضح ہو گئی، اور جب یہ ہدایت اسی پروردگار نے ہم کو بخش دی ہے تو اب ہم الٹے پھر جائیں، یعنی تمہاری دعوت کو قبول کر لیں؟ یہ بات واضح ہونے کے بعد کون احمق ہوگا کہ جو پھر مشرکانہ عقائد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم واپس پھر جائیں۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یعنی اس سے پہلے اگر کسی گمراہی میں مبتلا رہے تو اس کے لیے کچھ عذر ہو سکتا تھا، لیکن اب اگر اسی حماقت کا ارتکاب کریں تو خدا کے حضور میں کیا عذر پیش کریں گے؟ یعنی چلیے اگر اس سے پہلے ہم میں سے کسی سے اس طرح کی کسی چیز کا ارتکاب ہوا ہے تو ہم کوئی عذر پیش کر سکیں گے اس کے لیے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، بات واضح نہیں ہوئی تھی، ماحول کے اثرات تھے، یہی سنا تھا، یہی بتایا گیا تھا، ہم نے اسی کو دین سمجھا، کھٹک پیدا ہوئی لیکن زیادہ توجہ نہیں ہوئی، تو یہ سب عذر اس وقت تو پیش کیے جا سکتے تھے۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ یہ حقیقت ہم پر واضح ہو گئی ہے اور ہم صرف تمہاری تعلیف قلب کے لیے، تمہیں خوش کرنے کے لیے، تمہارے ساتھ معاملات چلانے کے لیے وہ بات مان لیں کہ جس بات کو نہ ہمارا ضمیر مانتا، نہ ہماری عقل مانتی، نہ ہمارا علم قبول کرتا ہے۔ یعنی ہدایت مل جانے کے بعد وہ کیا عذر ہے کہ جو ہم اپنے پروردگار کے حضور میں پیش کریں گے؟ کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، یعنی خدا نے ہمیں ہدایت بخش دی تو پھر تو کیا ہوگا؟ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطَانُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بیابان میں بہکا دیا۔ یعنی ہماری حالت پھر یہ ہوگی۔ یہ شیاطین کون ہیں؟ میں نے لکھا ہے یعنی شیاطین جن و انس۔ یہ شیاطین جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ تو شیطان کا لفظ یہ قرآن مجید میں یہاں جمع استعمال ہوا ہے، یہ در حقیقت کسی ایک خاص شخصی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، ابلیس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن صرف اسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ذریت میں جو لوگ سرکشی اختیار کر کے جنوں میں سے وہی کام کر رہے ہیں جس کی ابتدا ابلیس نے کی تھی، وہ بھی شیاطین ہیں، اور ان کی دعوت پر انسانوں کے اندر سے جو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ یہی کام کر رہے ہیں، وہ بھی شیاطین ہیں۔ تو قرآن مجید یہ لفظ شیطان اور شیاطین یہ اس طرح استعمال کرتا ہے، یعنی شیاطین جن و انس۔ حیران و سرگشتہ چھوڑ دینے کی نسبت یہ کہا ہے نا کہ اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بیابان میں بہکا دیا اور حیران و سرگشتہ چھوڑ دیا ہو۔ کالذی استہوت الشیاطین فی الارض، حیران، یعنی اب وہ بھٹک رہا ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں کہ راستہ کدھر ہے۔ تو یہ حیران و سرگشتہ چھوڑ دینے کی نسبت ان کی طرف یعنی شیطانوں کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ ایمان و اخلاق کی گمگشتگی کو یہی اس درجے تک پہنچاتے ہیں جس کا ذکر تمثیل میں ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت انسان غلط رویہ اختیار کرتا ہے اور اس ہدایت کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا جو پروردگار عالم میں اس کے اندر ودیت کر رکھی ہے، تو پہلے کھٹک پیدا ہوتی ہے، سوال سامنے آتا ہے۔ انسان جب اس سوال کی گردن مروڑ دیتا ہے اور کھٹک کو دبا دیتا ہے اور وہ شیاطین ہی کے راستے کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو وہ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر ان کا کام شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ ہیں کہ جنہوں نے پھر جو دشت و بیابان اپنے لیے منتخب کر رکھے ہیں وہ ان میں لے جا کر ان کو حیران و سرگشتہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایمان و اخلاق کی گمگشتگی کو، یعنی جب آدمی ایمان کے بارے میں گمگشتہ ہو جائے، راستہ نہ مل رہا ہو، یعنی کبھی کوئی بات کہے کبھی کوئی بات کہے، اس کے لیے بہت اچھی تعبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب آدمی اس جگہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کے بدیہی حقائق کو وہ نہیں مان رہا ہوتا، تو پھر اس کی کیفیت وہی ہوتی ہے کہ گویا اب ایمان یا ایمان کو چھوڑ دینا بھی اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ راہ تھی اور وہ بھی راہ ہے، نہیں، پھر وہ گمگشتہ ہوتا ہے، حیران و پریشان، اب اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔
اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب علم کی ابتدا ہوئی ہے، درحال کہ ایمان کے معاملے میں یہ چیز آخری درجے کی گمراہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان بدیہات امور پر ایمان کا تقاضا ہے، اس میں وہ علم درکار نہیں ہے کہ جو علم ہمیں تجربے اور مشاہدے اور تحلیل سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ تحلیل کا علم ہمارے لیے شک سے ابتدا کرتا اور اس کی جانب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہاں جب آدمی بدیہات کے بارے میں سرگشتہ ہوتا ہے تو اس کا مقدر گمگشتگی بن جاتی ہے، کیونکہ اس میں بنائے استدلال نہ تو تجربات اور مشاہدات کا جزوی طور پر تحلیل کرنا ہے، نہ اس کے عقلی نتائج نکالنا ہے۔ یہاں پورا عالم اور اس کا اپنا وجود یہ ہے جو مشاہدے میں آتا ہے، اور یہ پکار کر کہتا ہے کہ میں ایک مخلوق ہوں اور میرا ایک خالق ہونا چاہیے۔ تو انسان جب اس جگہ سے ہٹ جاتا ہے تو پھر گمگشتگی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ تو اس کو بیان کیا ہے یہاں پہ کہ وہ جب یہاں گمگشتگی اختیار کرتا ہے تو اختیار تو خود کرتا ہے، لیکن پھر جنوں اور انسانوں میں سے شیاطین سامنے آتے ہیں، مفکر، فلسفی، حکماء اپنے استدلال کی پٹاریاں لے کر پھر آ جاتے ہیں، اس لیے کہ جب اس نے ایک بدیہی بات کا انکار کر دیا، یعنی دھوپ میں کھڑے ہوئے سورج کا انکار کر دیا، تو اب اس کے بعد گمگشتگی اس کا مقدر ہے، اور گمگشتگی کے راہبر اور رہنما جنوں میں بھی بہت ہیں اور انسانوں میں بھی بہت ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ بالکل یہی معاملہ اخلاق میں ہوتا ہے، یعنی یہ چیز کہ مجھے اچھائی کو اختیار کرنا ہے، اور اچھائی کیا ہے یہ بھی بالکل بدیہات امور میں سے ابدع البدیہات ہے، یعنی انسان کا باطن اس پر گواہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو لینے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے کسی معلم کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آپ کے باطن کی آواز ہے۔ انسان جب اس کو سننے سے انکار کر دیتا ہے تو یہاں پر بھی وہیں پہنچتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے کہ جو ہمارے لیے گویا ایک ایسی حقیقت ہے جیسا ہمارا وجود حقیقت ہے۔ تو ایمان و اخلاق کا مطلب یہ ہے، جب یہاں سے انسان اپنے آپ کو گمگشتہ کرتا ہے، اس کی تصویر کھینچی ہے قرآن نے، کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض، یعنی پھر اس کو شیاطین بیابانوں میں بہکاتے اور حیران و سرگشتہ چھوڑ دیتے، اب وہ بھٹکتا رہتا ہے۔ اس پر بھی ایک مختصر سا نوٹ ہے، اصل میں لفظ الارض استعمال ہوا ہے جس کے معنی زمین کے ہیں، لیکن قرینہ موجود ہو تو اس سے زمین کا کوئی خاص حصہ بھی مراد لے سکتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو شخص اب دنیا میں درماندہ پھر رہا ہے، تو یہاں دنیا کا لفظ پوری دنیا کے لیے نہیں بولا جاتا۔ بالکل اسی طرح یہاں زمین کا لفظ جو ہے وہ اصل میں گمگشتگی جس صحرا جس بیابان میں ہو رہی ہے اس کے لیے بولا گیا ہے۔ یہاں گمگشتگی کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، اس لیے صحرا اور بیابان مراد ہے جہاں راہ بھٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو گویا بتایا یہ گیا ہے کہ جب الارض کے لفظ کا ترجمہ بیابان کیا ہے میں نے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ارشاد ہوا ہے کہ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض، حیران اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بیابان میں بہکا دیا اور حیرانوں سرگشتہ چھوڑ دیا ہو، یعنی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہو۔ لہو اصحاب یدونہ الی الہدی، درا حالے کہ اس کے ساتھی اسے راہ ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں، یعنی وہ حیران و سرگشتہ ہے، اور کچھ خدا کے بندے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس حیرانی سرگشتگی سے محفوظ کیا ہے، جنہوں نے اپنے باطن کی آواز سنی ہے، جنہوں نے بدیع حقائق کا اقرار کیا ہے، وہ بلا رہے ہوتے ہیں یدونہ الی الہدی، اتنا آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ، وہ پکار رہے ہوتے ہیں۔ یہ کن لوگوں کی تمثیل ہے؟ اس پر میں نے لکھا ہے یہ انہی لوگوں کی تمثیل ہے جن کا رویہ زیر بحث ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں اس تمثیل کا اسلوب اگرچہ بظاہر ایک عمومی تمثیل کا ہے، یعنی ایک عام طریقے کی تمثیل بظاہر لگتی ہے کہ بیابان ہے، اس میں کچھ لوگ بھٹک رہے ہیں، گمگشتہ ہیں، راستہ نہیں مل رہا، کبھی یہاں حیران کھڑے ہوتے ہیں، کبھی وہاں حیران کھڑے ہوتے ہیں، اور ادھر کوئی پکار رہا ہے، ان کو کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں کہ آؤ راستہ ہدایت کا موجود ہے، ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ اس تمثیل کا اسلوب اگرچہ بظاہر ایک عمومی تمثیل کا ہے، لیکن غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ فی الحقیقت یہ ان مخالفین اسلام کی تمثیل ہے جو یہاں زیر بحث ہے۔
یعنی وہ اصل میں جو مخاطبین ہیں ان کو تو نہیں کہا کہ تم ہو جن کو حیران و سرگشتہ چھوڑ دیا گیا ہے، ایک عمومی تمثیل بیان کر دی گئی ہے کہ وہ لوگ کے جو توحید کو چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کی یہ تمثیل ہے، لیکن اصل میں یہ انہی مخاطبین کی تمثیل ہے، ان مخالفین اسلام کی تمثیل ہے جو یہاں زیر بحث ہے۔ اس تمثیل میں ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی ہے کہ تم صحرا میں بھٹکتے ہوئے مسافر کی مانند ہو، کہ تم صحرا میں بھٹکتے ہوئے مسافر کی مانند ہو، شیاطین اور گمراہ لیڈروں نے تمہاری مت مار دی ہے، اور تمہارے کچھ راہ یاب ساتھی، یعنی چند لوگ تھے نا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، چند لوگ، دوسری جانب ایک پوری قوم کہ جو بیابان میں بھٹک رہی ہے، تو کچھ راہ یاب ساتھی یعنی جنہوں نے راہ پالی ہے، اشارہ اہل ایمان کی طرف ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو انہیں دعوت دے رہے تھے، تمہیں اصل راہ کی طرف بلا رہے ہیں لیکن تم ان کی پکار نہیں سن رہے ہو۔ تو یہ گویا یہ بتایا گیا ان کو کہ ذرا ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر غور کرو کہ یہ بیابان جس میں تم گمگشتہ پھر رہے ہو اور شیاطین تمہاری گمراہی کو بھڑکا کر اور بہکا کر یہاں تمہیں پہنچا گئے ہیں، اس میں کتنی بڑی نعمت ہے کہ کچھ خدا کے بندے تمہیں پکار رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، یدعونہ الی الہدی ائتنا، آ جاؤ ہمارے پاس، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ یعنی گویا کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ تم شیاطین نے جہاں تمہیں چھوڑ دیا ہے اس میں سے راہیں تلاش کر رہے ہو، یہ فلاں مفکر نے یہ استدلال کر لیا ہے اور فلاں نے یہ چیز پیش کر دی ہے اور یہ بات تو بہت اپیل کر رہی ہے، بدیہات امور کو چھوڑ کر جب اس کے پیچھے جاؤ گے تو پھر ہدایت کبھی نہیں پاؤ گے۔ تو ہدایت تو اصل میں اللہ ہی کی ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیں۔ یعنی جو ہدایت ہم لے کر آئے ہیں وہ کسی نفس کے خرخشے سے پیدا نہیں ہوئی، یہ ہمارے باطن کے اندر سے کسی شیطان کی آواز نہیں اٹھی، اور جو شیاطین کے استدلالات تھے وہ تو ہمیشہ دوسری جانب رہے ہیں، یہ کہ اس کائنات میں ہم مخلوق ہیں، بندے ہیں اور ہمارا ایک ہی معبود ہے، یہ تو وہ ہدایت ہے کہ جو اللہ کی اپنی دی ہوئی ہدایت ہے، اور جس کی ابتدا پہلے انسان سے ہو گئی تھی، اور اس وقت بھی ہم کو کیا کہا گیا اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن مجید میں اللہ کے پیغمبر کی وساطت سے، اُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیں، یہی اسلام کی اصل حقیقت ہے، یعنی ہر طرف سے منہ موڑ کر اسی کے ہو جائیں۔ وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور حکم دیا گیا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو اور اس سے ڈرتے رہو۔ دعوت کو قرآن مجید دو لفظوں میں بیان کر دیتا ہے، نماز کا اہتمام کرو، یعنی کیا محض ایک پرستش کا طریقہ ہے؟ نہیں، نماز کے اہتمام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے سپرد کرنا ہے، اللہ کے حوالے کر دینا ہے اپنے آپ کو، اس کا عملی اظہار ہو گیا۔ اب مجھے آواز سنائی دی کہ حیا علی الصلاۃ، آؤ اور میرے سامنے سرفگندہ ہو جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ، اور میں نے کہا لبیک، تو یہ اس حوالے کرنے کا عملی اظہار ہے۔ اور پھر دوسری چیز کیا ہے؟ اب زندگی سامنے ہے، تو زندگی کے ہر مرحلے اور ہر موقع پر مجھے یہ اندیشہ ہو کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے، نہ خلوت میں نہ جلوت میں، اسی کو تقویٰ کہا ہے، واتقوا، اور اس سے ڈرتے رہو۔ یہ جو فرمایا کہ جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیں، اس پر میں نے لکھا ہے اس لیے، یعنی کیوں حوالے کر دیں؟ اس لیے کہ جب وہ عالم کا پروردگار ہے، اس مقدمے کو جب مان لیا کہ عالم کا رب وہی ہے، پوری دنیا کا پروردگار وہی ہے، جہانوں کا پروردگار وہی ہے، تو وہی حقدار ہے کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا جائے۔ یہ سادہ استدلال ہے کہ اگر یہ بات طے ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، تو پھر خالق ہی بتائے گا کہ کسی اور کے پاس تمہیں جانا ہے، اس کے بتائے بغیر
علم و استدلال میں کوئی چیز نہیں ہے کہ جو مجھے کسی اور کے آستانے پر لے جائے، پھر تو علم یہی کہتا ہے، استدلال یہی کہتا ہے، عقل یہی کہتی ہے کہ وہی حقدار ہے۔ یعنی اگر خالق دو ہیں، اگر کائنات کے نظم میں اس کے سوا کوئی شریک ہے تو پھر بحث ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ مانتے ہو کہ الا لہ الخلق و لہ الامر، نہ اس کائنات کو بنانے میں اور نہ مجھے بنانے میں کوئی دوسرا ہے، اور نہ اس عالم کا نظم کوئی دوسرا چلا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی دوسرا آئے گا کہاں سے، یعنی کوئی خالق بتائے گا کہ میں نے کسی دوسرے کی مدد لی ہے تبھی معلوم ہوگا، نہیں بتایا تو علم و عقل تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس عالم کا ایک خالق ہونا چاہیے۔ یہاں وہ ایک، یہ تو میرے مخلوق ہونے کا لازمی تقاضا ہے، لیکن دو وہ کہاں سے آئیں گے؟ تو اس لیے جب وہ عالم کا پروردگار ہے تو وہی حقدار ہے کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا جائے۔ اور یہ جو پیچھے فرمایا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نماز کا اہتمام کرو اور اس سے ڈرتے رہو، تو اس پر البیان میں لکھا گیا ہے، پیچھے فرمایا ہے وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ ٹکڑا بھی اسی کے تحت ہے، لیکن اسلوب غائب کے بجائے حاضر کا ہو گیا ہے۔ یعنی وہاں اسلوب کیا تھا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیں، اور یہاں اسلوب تبدیل ہو گیا، یہاں ہے اور نماز کا اہتمام کرو، یعنی یہ نہیں اور حکم دیا گیا ہے کہ نماز کا اہتمام کریں، بلکہ کرو اور اس سے ڈرتے رہو۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ کلام میں براہ راست خطاب کا زور پیدا ہو جائے، یعنی جو اصل بات تھی وہ اس طرح کہی تو گویا یہ تصویر بن گئی کہ جیسے ہی کہا کہ لوگوں سے خدا کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں، تو پھر گویا وہ سامنے آ گئے اور یہ کہا کہ کرو، تو پھر اس کا ظہور کیا ہے؟ انہی دو چیزوں میں ہونا ہے، پیشانی اس پروردگار کے سامنے رکھ دی جائے اور زندگی کا ایک ایک قدم اب اس سے ڈرتے ہوئے اٹھایا جائے، یہی دین ہے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس لیے کہ وہی ہے جس کے حضور میں تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی یہ جو ہے یہ گویا پچھلے جملے کی دلیل ہے، پیچھے جو بات کہی گئی۔ اس کے ساتھ یہ کہا تھا کہ نماز کا اہتمام کرو اور اس سے ڈرتے رہو، تو جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ وہ اصل ہدایت ہے جو ہمیں کی گئی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو نماز اور تقویٰ کے بعد توحید اور آخرت کا ذکر کر دیا گیا ہے، تو یہ ذکر کیا محض ان چیزوں میں اضافے کے لیے ہے؟ یہ ذکر کیا گیا ہے نا کہ اس لیے کہ وہی ہے جس کے حضور میں تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی ایک یہ کہ وہی ہے اور ایک یہ کہ تم اکٹھے کیے جاؤ گے، تو توحید بھی اور آخرت بھی، تو کیا یہ محض ذکر ہے؟ تو میں نے لکھا نماز اور تقویٰ کے بعد یہ توحید اور آخرت کا ذکر بھی ہے اور ان کی دلیل بھی۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کا اہتمام اور حدود الہی کا احترام اس لیے ضروری ہے کہ ایک دن خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، یعنی اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، اس پروردگار کے حدود کی پابندی کر کے زندگی بسر کرنی ہے اور سر اس کے سامنے جھکائے رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ویسے تو اس کے ماننے کا تقاضا ہونا ہی چاہیے تھا، لیکن وہ صرف اس کائنات کا خالق ہی نہیں ہے کہ بنا کے فارغ ہو گئے اور ہم موت کے حوالے ہو جائیں گے، نہیں، ایک دن اس کے حضور میں زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، یہ پیشی بھی ہونی ہے۔ تو اس وجہ سے بے اعتنائی برت کر سو کر یہ دنیا نہیں گزاری جا سکتی، اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے۔ یعنی پہلے یہ کہا کہ تم اس کے حضور میں اکٹھے کیے جاؤ گے، وہی ہے، پھر کہا کہ جس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے، اس پر البیان میں ہے کہ یہ پچھلے جملے کی دلیل ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں آسمان و زمین میں خالق کی قدرت، حکمت اور ربوبیت کے جو آثار و دلائل موجود ہیں وہ اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ یہ کارخانہ کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے جو اس نے محض اپنا جی بہلانے کے لیے بنایا ہو۔
یعنی اس عالم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو نہ یہ مادے کا ڈھیر ہے جو پڑا ہوا ہے، اور نہ یہ حکمت، قدرت اور ربوبیت کے ساتھ جس طرح ہم سے متعلق ہوتا ہے، ان تمام تعلق سے ماوراء کوئی عمل ہے جو ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے اس عالم کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو جو سب سے اہم چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ تین ہی ہیں جن کو گنوا دیا ہے۔ کیا ہے؟ بے پناہ قدرت، بے پایاں قدرت، حیرت انگیز کنٹرول، ایسی ریاضی، ایسی اقلیدس کہ انسانی عقل بالکل حیران ہو کے رہ جاتی ہے۔ یعنی کبھی آپ جدید سائنس کی جو تحقیقات ہیں ان کی روشنی میں دیکھیے کہ جو دنیا اب ہم نے دریافت کر لیا اپنی دوربینوں سے، وہ کیا چیز ہے۔ اتنی عظیم دنیا، اتنی عظیم کائنات، اور کس طریقے سے ایسے لگتا ہے کہ کسی قانون کی مٹھی میں بند کر دی گئی ہے۔ بے پناہ قدرت، اور اگر اس کو بہت چھوٹے پیمانے کے اوپر اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھیے، اپنے وجود کا جائزہ لیجئے، ایک جانور کو ذبح کر کے دیکھیے، اس کے اندر کیا غیر معمولی نظم ہے جو قائم کیا گیا ہے، کیا کرشمہ سازی ہے جو سامنے آتی ہے۔ اور اس قدرت کے ساتھ، یعنی قدرت، کنٹرول، طاقت، جبر، یہ محض جبر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ محض جبر نہیں ہے، بلکہ اس کے ایک ایک پہلو سے حکمت نمایاں ہے۔ یعنی آدمی حیران رہ جاتا ہے، یہ چیز اس کے ساتھ متعلق ہو رہی ہے، یہ اس کے ساتھ متعلق ہو رہی ہے، یہ بچہ ہے اور یہ مامتا ہے، یہ تعلق ہے اور یہ اس تعلق کا جواب ہے، یہ انسان کے باطن کے داعیات ہیں اور یہ اس کو پورا کرنے کا سامان ہے۔ یوں نہیں ہے کہ پیاس لگ رہی ہے لیکن یہ کائنات پانی فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ ایک ایک چیز دوسرے کے ساتھ علم میں، عقل میں متعلق ہو کر نتیجہ خیز ہو رہی ہے۔ بے پناہ حکمت، بے پایاں حکمت، اور پھر یہ سب کچھ کس کے لیے؟ میرے لیے، انسان کی حیثیت سے۔ یعنی اگر غور کیجئے تو بظاہر اس آفتاب کو مجھ سے کیا تعلق، لیکن اس کی ساری زوپاشیاں کس لیے ہیں؟ میرے لیے۔ یعنی زیادہ کیا ہوگا، میں نہیں ہوں تو زمین ڈھنڈار ہو جائے گی نا، جیسے مریخ بھی ڈھنڈار پڑا ہوا ہے، لیکن اس آفتاب کی تمازت ہے کہ جو مجھے یہاں قائم رکھے ہوئے ہے۔ ایک ایک چیز کا جائزہ لے کے دیکھیے، اسی کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، میں نے تو یہ زمین و آسمان کی ایک ایک چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہوا ہے، تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہوا ہے، تو ہر چیز گویا میری پرورش کر رہی ہے، میری پرداخت کر رہی ہے بحیثیت انسان۔ یہ آثار و دلائل ہیں اس کے اندر موجود ہیں، وہ اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ یہ کارخانہ کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے جو اس نے محض اپنا جی بہلانے کے لیے بنایا ہو، بلکہ یہ قدیر، علیم، حکیم اور رحمان و رحیم کی ذات کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ اگر یہ یوں ہی چلتی رہے، اس کے اندر جو ظلم ہے اس کے انصاف کے لیے کوئی دن نہ آئے، جو عدل ہے اس کی داد کا کوئی وقت نہ آئے، اس کے اندر جو برے، شریر اور نابکار ہیں ان کو کوئی سزا نہ ملے، جو نیک، حق شناس اور عدل شعار ہیں ان کو ان کی نیکیوں کی جزا نہ ملے، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ یعنی اگر اس نے موت پر ختم ہو جانا ہے، اس کا کوئی انجام نہیں ہے، اور انجام نہیں ہے، جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ہے جو بیان کیا گیا ہے، یعنی چل رہی ہے، نہ ظلم خط کا کوئی دن آیا کہ انصاف ملے، نہ عدل کی وہ آرزو جو ہمارے اندر ہے وہ برائی، اس کی داد کا کوئی وقت آیا، برے، شریر اور نابکار مظالم کی تاریخ رقم کر کے رخصت ہو گئے، نیک، حق شناس اور عدل شعار ہر صلے سے محروم کر دیے گئے، کسی کو کسی کی نیکی کی جزا نہ ملی، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ سارا کارخانہ بالکل عبث، بے غایت اور باطل ہے، جس کے بنانے والے کے نزدیک خیر اور شر، ظلم اور عدل، حق اور باطل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل ہے۔ یہ بات انسان کی عقل و فطرت کسی طرح بھی قبول نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جس خالق کی خلقت کے ہر گوشے میں اس کی حکمت، قدرت، رحمت اور ربوبیت کے آثار موجود ہیں، اس لیے کہ جس خالق کی خلقت کے ہر گوشے میں اس کی تخلیق کو جس جگہ سے دیکھیے
اس میں حکمت نظر آئے گی، قدرت نظر آئے گی، رحمت نظر آئے گی، ربوبیت نظر آئے گی، اس کے آثار نظر آئیں گے، اور اتنی کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ انسان کسی طرح ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ سمندر روشنائی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں، تب بھی قدرت، حکمت اور ربوبیت کے یہ آثار یہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ اس کی نسبت، اس خالق کی نسبت وہ کس طرح یہ باور کر لے کہ اس کو ہماری نیکی، بدی اور ہمارے عدل و ظلم سے کوئی بحث نہیں ہے؟ اگر بحث ہے، اور ضرور بحث ہے، اس لیے کہ یہ بحث نہ ہو تو یہ دنیا بالکل کھیل بلکہ نہایت ظالمانہ کھیل بن کے رہ جاتی ہے۔ تو اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اس دنیا کے لیے ایک یوم انصاف آئے جس میں خدا کی کامل رحمت اور اس کی کامل حکمت ظاہر ہو، اور ہر نیکی اپنا صلہ پائے اور ہر بدی اپنی سزا۔ یعنی یہ گویا اس کائنات کے مطالعے کا خلاصہ ہے۔ اس کائنات کے بارے میں دو ہی باتیں کہی جا سکتی ہیں، یا کھلنڈرے کا کھیل ہے، اور یا پھر انبیاء کی بات ہی صحیح ہے کہ یہ کائنات اسی وقت سمجھ میں آتی ہے جب آخرت کے تصور کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ یعنی اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مرد و عورت میں سے صرف مرد یا صرف عورت کو سامنے رکھ کر اس کے وجود کے داعیات کا مطالعہ کیا جائے۔ یہ دنیا اس وقت تک سمجھی ہی نہیں جا سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ آخرت کا تصور وابستہ نہ ہو، اور وہ تصور وابستہ ہو کر ہی اس دنیا کو ہمارے لیے امید کی جگہ بناتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے۔ یہ گویا پچھلے جملے کی دلیل بیان کر دی ہے۔ اس سے آگے مضمون جاری ہے، اس کا ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔